مفتی صاحب مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ہم وتر کی نماز کیسے پڑھا کریں؟ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت اس کو کہا جاتا ہے، دعائے معصورہ میں سے، اور یہ وتر کی نماز میں آخری رکعت میں، اس تیسری رکعت میں اس سورت کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے، اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ دعا جو ہے دعائے معصورہ میں سے۔ عشاء میں جب ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتی ہے، اس کے بعد سورت ملانی پڑتی ہے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو چونکہ یہ دعا لمبی ہے اس لیے یاد نہیں ہو پاتی، تو کچھ لوگ تو یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ جو دعا ہے نا دعائے معصورہ میں سے کوئی بھی دعا، یعنی کہ دعائے قنوت، اگر کوئی بندہ دعائے قنوت نہیں پڑھ رہا ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس میں واجب کو ترک کیا ہے، تو اس میں جو ہے دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اب دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت دعائے معصورہ میں سے ہے، یعنی وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آثار صحابہ سے ثابت ہوں، ان کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر آپ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسی کوئی دعا جو آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہو، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی انسان قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہاں پر یہ پڑھنا بہتر نہیں، کیونکہ آلریڈی پہلے وہ قرآن کے بعد اس نے سورت پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، اس کے بعد اب اگلی سورت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس دعائے قنوت کی جگہ پر اس کو نہ پڑھ کے اس کو پڑھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے، ہمیں بہتر والے کام کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر سورہ اخلاص نہ پڑھے، قل هو اللہ احد نہ پڑھے، بلکہ وہ یہ دعا پڑھ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی بھی ہے، عام طور سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو دعائے قنوت ہے نا، جو میں نے پہلے آپ کو سنائی اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائے قنوت پوری، اس دعا کا کوئی بدل نہیں ہے، اس دعا کا کوئی بدل دوسری دعا نہیں ہے، اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ اسی دعا کو یاد کریں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ جب تک نہیں یاد ہو پا رہی ہے، جب تک آپ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیا کریں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنے میں بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتینا پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا یہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پر ربنا آتینا نہیں ہے، آتینا کہنے سے تو لفظی غلطی ہو رہی ہے، یہ آیت ہی غلط ہو گئی۔ تو ربنا آتینا نہیں کہنا ہے بلکہ ربنا آتینا کہنا ہے، ربنا آتینا۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں یہ مجہول اور معروف قرآن پڑھنے کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے، یہ مجہول معروف کا نہیں ہے۔ آتینا کہنے میں تا کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد نون الف زبر نا، آتینا، اور آتینا کہنے میں تا کے بعد یا بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، یا ایڈ ہو رہی ہے، تو یا تو ہے ہی نہیں یہاں، تو ربنا آتینا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ربنا آتینا، آتینا نہیں، آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کو آپ لوگ دعا قنوت کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا قنوت کو بہت جلد آپ یاد کریں، جب تک یاد نہیں ہو رہی اس دعا کے ذریعے آپ کام چلا سکتے ہیں۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔